آپریشن کا سامان بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے بازار سے خریدا. انتہائی غریب لوگ ہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے اور پیپلز پارٹی سے خاص کر, کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وفاق میں بھی پیپلز پارٹی موجود ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, چیف آرمی اسٹاف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے لوگوں کو, مزدوروں کو مارا جا رہا ہے, اس سے پہلے 23 لاشیں آئے ہیں, اس سے پہلے تربت سے لاشیں آئی ہیں, اس سے پہلے ایران بارڈر کے نزدیک سے لاشیں آئی ہیں, پھر وزیرستان سے, یہ سب طرح کی مارے جا رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو قتل کرتے ہیں, قتل کرنے سے پہلے اگر کوئی بس بھی روکتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے ہیں, جو کہتے ہیں جی ہم پنجاب سے آئے ہیں تو ان کو پنجابی سمجھ کر اتار کر ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں سرائکیوں کو پنجابی سمجھ کے مارا جا رہا ہے, ہمارے لیے انصاف نہیں ہے. ابھی تک کسی حکمران کے منہ میں سے تعزیت کے 2 لفظ نہیں نکلے, زرداری کے منہ سے نہیں نکلے, بلاول کے منہ سے نہیں نکلے, نواز شریف کے منہ سے نہیں نکلے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں نکلے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کے منہ سے نہیں نکلے. کیا سرائکی انسان نہیں ہے؟ سرائکی انسان نہیں ہے, یا سرائکی ہونا ہمارا جرم ہے؟ ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے, تو بھئی ہمیں پنجاب کے نام پہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ اگر ہمارا اپنا صوبہ ہوتا تو اس میں صوبہ سرائکستان لکھا ہوتا تو شاید یہ مزدور بیچارے قتل نہ کیے جاتے. ہم پنجاب کی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں, اور پنجاب کے حکمران ہو یا پاکستان کے حکمران ہو, وہ سرائکیوں کے مرنے پر بھی احساس نہیں کرتے. یہ کس یہاں کی سول سوسائٹی, نہ وکلا باہر نکلتے ہیں, نہ تاجر باہر نکلتے ہیں, نہ سیاسی جماعتیں باہر نکلتی ہیں. ہم انتہائی مصیبت میں ہیں, اور ہم نے اپنے اس حق کے لیے پروگرام بنایا کہ ہم نے ملتان سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ کرنا ہے اپنے حق کے لیے, اپنے مقتولوں کے لیے. جو 2 مہینے میں 130 لاشیں آ گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر کیوں ہیں؟ سرائکیوں کے لیے یہ ظلم کیوں ہے؟ اچھا احمد نواز صاحب, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, تھوڑی سی تصحیح کر دوں یہاں پہ, کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا, تو اس پر سب لوگوں نے مذمت کی تھی, وزیر اعلیٰ کی مذمت آئی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی. لیکن بہرحال کوئی بھی انسان, کوئی بھی پاکستانی, چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو, کسی کا بھی بے گناہ قتل جو ہے وہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے, بہت بڑا ظلم ہے. نہ تعزیت سے ان کے جو خاندان اجڑ گئے ہیں ان کی بحالی ہو جائے گی, جن کے گھروں پہ چھت نہیں ہے, جن کے کمانے والا کوئی نہیں ہے. میں نے تعزیت کے 2 لفظ کہہ دیے حکمران نے, تو اس کو میں کیا سمجھوں؟ اعزاز سمجھ کے سر پہ لگا لوں اور کہوں جی میرے ساتھ انصاف ہو گیا ہے؟ ہمیں قاتل دیں, ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ ادارے ہیں, یہ ایجنسیاں کس لیے ہیں ملک کی؟ ریاست ماں ہوتی ہے, یہ ماں کا کردار ہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہے. تعزیت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ احمد نواز صاحب, آپ آخری بات کیا کہنا چاہیں گے, کیا مطالبہ رکھنا چاہیں گے؟ میرا مطالبہ ہے کہ جتنے مقتول ہوئے ہیں, جتنی ہمیں لاشیں آئی ہیں, فی خاندان کو 50-50 لاکھ روپے دیے جائیں, اور وہ جو قاتل ہیں وہ ہمیں بتائے جائیں, ان کو گرفتار کیا جائے, انہیں عبرتناک سزا دی جائے. اور یہ قتل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یار مزدور وہاں پہ کوئی بلوچستان میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں ان کی لائن پہ انہوں نے جا کے اپنا کوئی ملک بنایا ہوتا ہے. وہ بیچارے پسماندہ لوگ ہیں جہاں روزگار کے وسائل نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے, اپنے ماں باپ کے پیٹ پالنے کے لیے, اگر روزی کے لیے وہاں جاتے ہیں, اور انہیں جناب علی قتل کر دیا جائے اور ریاست اس کا حساب بھی نہ دے. بہت شکریہ آپ کا احمد نواز. سومرو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے وسیب کے علاقے سے, اور وہ گفتگو کر رہے تھے جو افسوسناک واقعہ ہے, اور اس حوالے سے ان کا ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں کوحرام ہوتا ہے, جس کے رشتہ دار عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں, تو ان کا ریئیکشن, ان کا غصہ بجا ہے, اور یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے, قانون نافذ کرنے والوں کی ہی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے جو پہلے سے کام بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سب کے لیے محفوظ بنائیں, سب شہریوں کے لیے محفوظ بنائیں. صرف ایک کسی بھی خطے کی یا کسی خاص پرٹیکولر قوم یا برادری کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر پاکستانی کی جان اہم ہے, اور ہر پاکستانی کی جان اس کے خاندان کے لیے سب سے اہم ہے, کہ اس کے خاندان میں تو وہی سربراہ ہوگا, وہی اکیلا کمانے والا ہوگا. اور اگر وہ بھی مزدوری کرنے کے لیے, آپ سوچیں کہ ایک مزدور کی مزدوری کیا ہوگی, اور وہ کس مجبوری میں لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں اچھے روزگار کی تلاش میں, اور بہت سارے خواب لے کے جاتے ہیں کہ وہاں سے کما کر آئیں گے یا واپس پیسے بھیجیں گے, اور ان کے گھر والوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی.
ہمیں اس حوالے سے جوائن کیا ہے محترمہ کرم اختر صاحبہ نے، جو کہ چیئر پرسن ہے سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کی. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین یہاں ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں اس پر.